چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بتاتا ہوں کہ کئی ایجنسیاں کراچی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جب یہاں آتے ہیں وہ اس کراچی کی بہتری کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ شہر مختلف ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہیں، کوئی ایک ایجنسی کنٹرول نہیں کر رہی۔ کہیں کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کہیں ڈیفنس کنٹونمنٹ ہے، کہیں کلفٹن کنٹونمنٹ ہے، کہیں عسکری اپارٹمنٹس کے الگ علاقے ہیں، وہ الگ کنٹونمنٹ ہے شارع فیصل۔ اسی طرح آپ چلے جائیے، کہیں کے ایم سی کا علاقہ ہے، کہیں کے ڈی اے کا علاقہ ہے، کہیں کسی اور ادارے کا علاقہ ہے۔ جب تک یہ شہر کا کنٹرول کسی ایک ایجنسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہاں کے منتخب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تمام کے تمام شہر کا نظام، اس شہر کا نظام برباد ہوتا چلا جائے گا۔ آج آپ 15 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہونے کے بعد آپ اس کی تعمیر کو ناجائز قرار دے دیجئے اور اس کے بعد ڈیمولش کر دیجئے، تو جن لوگوں نے پیسے اس میں لگائے تھے وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا عدالت ان لوگوں کے پیسے واپس کر رہی ہے یا کروا سکتی ہے؟ تو سپریم کورٹ کا کام یہ، سپریم کورٹ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں نے این او سی دی تھی ان کے خلاف تحقیقات کی جائے، بجائے اس کے کہ جن سے این او سی لی تھی ان کو چھوڑ کر جو عمارت تعمیر ہوئی ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس میں پبلک کے پیسے لگے ہیں۔ رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آفاق احمد نے کہا کہ مردم شماری کے نتائج مسترد کرنا مراد علی شاہ کا جرأت مندانہ قدم ہے۔ مراد علی شاہ گزشتہ دنوں گئے تھے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں، اور انہوں نے وہاں سندھ کے اندر ہونے والی مردم شماری کی جو نتائج ہیں انہیں تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کا جرأت مندانہ اقدام ہے اور اس سندھ کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے کم سے کم بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، جسے 1 کروڑ 60 لاکھ بتایا گیا۔ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کے اندر بہت سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، جس میں جو آپ کا آبادی کے تناسب سے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم بھی طے ہوتی ہے۔ جب آپ کی آبادی ہی آدھی دکھائی گئی ہے تو جو آپ کا حق بنتا تھا اس کا آدھا حق تو آپ کا غصب ہو گیا نا۔ اگر مراد علی شاہ نے وہاں پر اس مردم شماری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے تو اس نے صرف اربن ایریاز کی سپورٹ نہیں کی، یا اس نے اربن ایریاز کے لوگوں کی جو آواز ہے اس آواز کے ساتھ اپنی آواز نہیں ملائی، بلکہ پورے سندھ کی آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے کہ پورا سندھ یہ چاہتا ہے کہ سندھ کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے اس کو پورا دکھایا جائے، پورا گنا جائے۔ وفاقی حکومت نے کراچی شہر کو لاوارث چھوڑ دیا، بارشوں میں کاروبار تباہ ہوا، ان کو سندھ حکومت نے کیا دیا؟ جو پیسے اناؤنس کیے تھے وفاق نے، وہ پیسے کون سے تھے؟ ورلڈ بینک کے پیسے تھے وہ۔ وفاق نے جتنے قرضے لیے ہیں، وفاق نے جتنے ٹیکس یہاں سے وصول کیے ہیں، اس نے یہاں پر کیا دیا ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی کرپشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ یہاں پر کہیں نہ کچھ تو کر رہی ہے ڈیولپمنٹ۔ بھائی سندھ کے دیہی علاقے ہمارے کراچی کے ساتھ رکھتے ہیں، چلو وہیں صحیح، لیکن کچھ تو کام ہوا۔ وفاق نے کراچی کو لاوارث چھوڑا ہے۔ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ انجینئرڈ الیکشن کے تھرو تحریک انصاف کو دیا گیا۔ تحریک انصاف نے کیا ڈیلیور کیا اس شہر کے لیے؟ کیا اسمبلی کے اندر انہوں نے کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر لی؟ دیکھیے، جب سپریم کورٹ آ کے ایمپریس مارکیٹ 1 دن میں خالی کرا سکتی ہے، جب گجر نالے کو خالی کروایا جا سکتا ہے، تو سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر حکومت کو پابند کر سکتی ہے کہ اس شہر کا نظام کوئی ایک ایجنسی چلائے گی، سر جوڑ کے بیٹھو، میکنزم بنا کے دو۔ کیا سپریم کورٹ پابند نہیں کر سکتی کہ اس کراچی کا ماسٹر پلان آج تک نہیں ہے؟ جہاں دل چاہے آپ نئی سڑک بنا کے آپ اس کو پلاٹ کریٹ کر دیتے ہیں۔ کیا یہاں کا نظام کیا بچا ہے؟ آپ اس نظام کو درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ اقدام کر لے۔ سندھ کے حکمران نہیں چاہتے کہ لانڈی کورنگی کے بچے ڈاکٹر بنے۔ سندھ حکومت اندرون سندھ سے جعلی ڈومیسائل پر افسران کو کراچی میں لگا رہی ہے۔ ان افسران نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس شہر میں ہم بدنام تھے کہ ہم مارکیٹوں سے بھتے لے رہے ہیں۔ یہ تو اس جو نظام ہے یہ تو اس شہر کو لوٹ رہا ہے، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔
اس شہر کے اندر مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ بھی ماضی میں اگر چندہ لیتی تھی اور وہ عوام سے جا کے ہاتھ پھیلا کے درخواست کرتی تھی تو اس پر جو ہے وہ باقاعدہ 100 روپے کے چندے پر بھی ATC کے اندر مقدمات چلتے تھے بھتے کے. ان اقدامات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو آفیسرز یہاں پہ لا کے اس شہر پہ ان کی یلغار کرائی ہے اور وہ اس سندھ کے شہری علاقوں کو جس طرح نوچ رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اس شہر کے اندر اور یہ لوٹ مار بند ہونی چاہیے اور اس شہر کے لوگوں کو آسانی کے ساتھ کاروبار کرنے کا موقع ملنا چاہیے. دوسرے شہروں کی طرح یہاں پر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. جہاں ہم نے سندھ گورنمنٹ کے اقدامات کی کہ آپ نے جہاں طبیلے ہیں ان کے لیے 35,000 ٹیچرز آپ ہائر کر رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہے شہری علاقوں میں وہاں جو 2013 میں جو پروجیکٹ شروع کیا تھا اس گورنمنٹ نے آگے اس کو معطل کر دیا اور اس کو میڈیکل کالج کی بجائے اس کو ٹیکنیکل کالج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاسپٹل کا منصوبہ بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان اقدامات کی جو اربن اور رورل ایریاز کی بنیاد پر جو ڈسکرمنیشن ہے اس کی وجہ سے ہم ان اقدامات کی مذمت کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں جو درست اقدام ہوگا ہم اس کی حمایت بھی کریں گے.